اندھے کے آگے رونا آنکھوں کا نقصان۔ عمران کے آگے رونا آنکھوں کا نقصان ہے۔ اوئے تجھے میں نے ووٹ دیے، لوگوں کی باتیں سنی، اتنی باتیں سنی، جو گالیاں تو سنتا ہے وہی گالیاں ہم نے سنی، تجھے ووٹ دیا۔ اور بچوں کو بے روزگار کر دیا تو نے، اور اسکولوں کو بند کر کے بچوں کو جو ہے تعلیم سے کورا کر دیا۔ تو چاہتا کیا ہے؟ ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے اور کام کرتا ہے اپنے عقل کے مطابق۔ یہ تو تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ SOPs پر عمل کرواتا، اس کے بعد ہر آفس میں، ہر کالجز میں، ہر شاپ پہ کرونا کے بچنے کی تدابیر جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں کے ذریعے بتائی ہے وہ دعائیں نشر کرواتا۔ تب ریاست مدینہ تیرے بوتھے سے اچھی لگتی۔ ٹھیک ہے، چھوٹا منہ بڑی بات، میں ایک ادنا سا ایک مسلمان ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن ریاست مدینہ میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک عورت کھڑی ہو جاتی ہے۔ تجھے کیا حق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق مہر اتنا تعین فرمائی ہے اور تو اتنا کر رہا ہے؟ تو ریاست مدینہ میں اگر یہ تجھے بات بری لگے میری، تو ریاست مدینہ کا نام لینا چھوڑ دے، کیونکہ ریاست مدینہ میں خلیفۃ المسلمین سے ادنا آدمی بھی پوچھ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے۔ ریاست مدینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کپڑا دیا تو اس میں سے کسی کا سوٹ جبہ نہ بن سکا، تو ان کا جب سوٹ بنا تو سب نے سوال کیا کہ جی ہمارا سوٹ نہیں بن سکا، آپ کا کیوں بنا، کیسے بنا؟ تو اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت عبداللہ کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنا کپڑا بھی اپنے بابا جانی کو دیا ہے، ملا کر ان کا سوٹ بنا ہے۔ جب یہ دلیل دی تب خاموش ہوئے، اور دلیل دینے پر لوگ خوشی سے واہ واہ کرنے لگے کہ ہم غلط تھے، ہمارے خلیفۃ المسلمین یہ حق بجانب ہیں۔ جب انسان حق پر دلائل دیتا ہے، اپنے آپ کو بے باک رکھتا ہے، تو لوگ اس کے گرویدہ ہوتے ہیں۔ نام لیتا ہے ریاست مدینہ کا، کام کرتا ہے یہودیوں والے۔ ٹھیک ہے، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں ریاست مدینہ کا فرد ہوں، میں تیری رعایا ہوں۔ تو رعایا جو ہے اولاد کی طرح ہوتی ہے، اپنی اولاد کو امریکہ اور یورپین اور باہر ملکوں میں بھیج کر تو تعلیم دلواتا ہے۔ ہمارے جو بچے ہیں وہ کس کھاتے میں جائیں؟ اب تجھے عقل کرنی چاہیے، اگرچہ جو صدر ایوب تھے ان کو جب جوتا دکھایا تھا عوام میں سے لوگوں نے، بہت ہی سمجھدار اور باغیرت انسان تھا، اس نے اقتدار چھوڑ دیا تھا، کہا کہ اب ہم آگے نہیں چل سکتے۔ تو اس وقت کہا کچھ نہیں تھا، کہا کہ جی مجھے پتہ ہے کہ چمڑا مہنگا ہو گیا ہے، ایسے بات کر کے ٹال دیا۔ رعایا اولاد کی طرح ہوتی ہے، اپنی اولاد حقیقی کی طرف تو سوچتا ہے، اور جو کلمے کی اولاد ہے رعایا کی حیثیت سے میں تو اسے گزارش کرتا ہوں کہ ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے تو ریاست مدینہ والے کام کر کے دکھا، مجھے ایک کام تو دکھا جو کرتا ہے۔ اپنی شکل پہ مدینہ والی، ریاست والی جو ہے آثار نہیں لا سکتا، ٹھیک ہے، نہ لا، وہ تو تیرا پرسنل میٹر ہے، میں اس پہ نہیں جاتا، لیکن ہم آپ کی اطاعت کرنے پر
پابند ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارا حاکم فاسق فاجر ہی کیوں نہ ہو تو اس کی اطاعت لازم ہے۔ ہم نہیں کرتے تیری مخالفت، لیکن ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاست میں جیسے لوگ ان سے سوال کرتے تھے تو میں تو سوال کر سکتا ہوں، میرا بنتا ہے سوال۔ اس کے جو سپورٹر ہیں اس کو عقل دلائیں، میری ویڈیو اگر دیکھ رہے ہیں مجھ پر غصے ہونے سے جو ہے ذرا گریز کریں، تھوڑی غیرت کریں، یہ ویڈیو اس تک پہنچائیں کہ ریاست مدینہ میں کتا پیاسا مرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھیں، تیری ریاست میں انسانیت مر رہی ہے، اشرف المخلوقات انسانیت مر رہی ہے جو پوری 18,000 کم و بیش مخلوق کا سردار ہے۔ تو یہاں پہ میں یہی بات کر کے ختم کروں گا، ریاست مدینہ کا نام لینا پھر اس کے مخالف چلنا یہ مجھے اچنبے کی بات لگتی ہے۔ ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو بچے کو بھی آتا ہے، اس کے مفہوم کا پتہ ہے؟ کافر کلمہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اس کا معنی مفہوم جانتے تھے کہ ہمیں یہ لات منات عزا، یہ سجدے، یہ جو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو طوطے کی طرح تو نے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پڑھ لیا، ہم جیسے جاہلوں کو جو ہے یہ آیتیں سنا کر ورغلا تو لیا، لیکن اللہ کو نہیں تو وہ کر سکتا۔ اللہ تو علیم بذات صدور ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے۔ تو جب رسی کھینچے گا نا اللہ پاک، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ و یعید فعال لما یرید، تو جیسے حکومتیں آتی رہیں، دعوے کرتے گئے، پھر اسی طرح ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، کیونکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ انہوں نے بڑے دھوکے کیے ہیں۔ تو ذرا ریاست مدینہ کی بات کو پانی دے، عقل کے ناخن لے۔ والسلام علیکم۔